السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہر ماں۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی۔ جھانسی ہماری ہے، خبردار اسے ہاتھ نہ لگانا۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی کی یہ آواز آج بھی بندیل کھنڈ کی پہاڑیوں میں گونج رہی ہے۔ اہل حنوط کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے مردے کو چتا کی نذر کر دیتے ہیں۔ چتائیں ہزاروں سال سے جلتی آئی ہیں اور بجھتی آئی ہیں۔ جب رانی جھانسی فرنگی فوجوں کا مقابلہ کرتی ہوئی میدان جنگ میں موت کے گھاٹ اتر گئی تو اسے بھی گھاس پھوس کی چتا پر شعلوں کی نذر کر دیا گیا۔ چتا بجھ گئی، رانی راکھ کا ڈھیر بن گئی، لیکن وہ شعلہ آج بھی زندہ ہے۔ جنگ آزادی کے مجاہدوں نے ظلم کی سیاہ اور صبر آزما راتوں میں اسی شعلے کی تابانی سے اپنی راہیں روشن کی اور ذہنوں کو جلا بخشی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے نام سے خاک و خون میں آلودہ ان گنت مڑکوں کے باب کھلنے لگتے ہیں۔ آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے۔ دہلی محاصرے میں ہے، بنارس میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی ہے، کانپور اور سکندر باغ لکھنؤ میں قتل عام جاری ہے۔ ہزاروں جانباز آزادی کا پرچم لہراتے ہوئے اٹھتے ہیں اور ڈھیر ہوتے جاتے ہیں۔ شہر شعلہ زار بنے ہوئے ہیں۔ کانپور، دہلی، لکھنؤ، بریلی، جھانسی، باندھا اور فرخ آباد اجڑتے جا رہے ہیں۔ آخری معرکہ جھانسی کا تھا، وہ بھی ختم ہوا، اور اب ناکامیوں کے پس منظر میں ایک شعلہ نظر آ رہا ہے۔ یہ جھانسی کی رانی ہے۔ بہادر وہ ہے جس کی عظمت کا اعتراف دشمن بھی کرے۔ جب رانی جھانسی کا نام آتا ہے تو انگریز جرنیلوں سے لے کر انگریز مورخوں تک سبھی کے سر احترام سے جھک جاتے ہیں۔ 1857 کی یہ ہیروئن اپنی دانائی، دلیری، انتظامی صلاحیت اور جنگ جویانہ صفات کی بدولت تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ رانی جھانسی، جس کا نام بچپن میں منو بائی تھا اور بعد میں لکشمی بائی کے نام سے معروف ہوئی، جھانسی کے راجا گنگا دہر راؤ کی دوسری بیوی تھی۔ گنگا دہر راؤ نے 1853 میں وفات پائی۔ اولاد تھی نہیں، اس لیے اس نے اپنے خاندان کے ایک لڑکے آنند راؤ کو متبنی بنا لیا۔ وفات سے ایک دن پہلے گنگا دہر راؤ نے اس کی اطلاع وائسرائے ہند لارڈ ڈلہوزی کو بھی کر دی تھی۔ وائسرائے نے اسے مطمئنہ کیا، کیونکہ پالیسی تو یہ تھی کہ جس قدر جلد ممکن ہو ایک ایک کر کے تمام دیسی ریاستوں کو انگریزی سلطنت میں شامل کر لیا جائے۔ آخر وہی ہوا، ریاست بحق سرکار ضبط کر لی گئی۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی کو 5000 روپے ماہوار پنشن مقرر ہو گئی۔ البتہ شوہر کی ذاتی جائیداد اس کے قبضے میں رہی۔ کمپنی سرکار کی اس غداری اور چیرہ دستی پر رانی جھانسی کی آنکھوں میں خون اتر آیا، لیکن اس نے نہایت دانائی سے کام لے کر اس شعلے کو دبائے رکھا تاکہ قبل از وقت بھڑک کر رہے سہے اثاثے کو بھی راکھ نہ کر دے۔ رانی نے 3 سال نہایت صبر و سکون سے گزارے اور اپنی ذاتی ریاست کا انتظام چلا کر غیر معمولی ذہانت اور صلاحیت کا ثبوت دیا۔ ایک مورخ ڈی بی پرسنس لکشمی بائی کے معمولات زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ اپنی روزمرہ معمولات میں نہایت سنجیدہ تھی۔ ہر روز دربار لگاتی۔ حافظہ اتنا تیز تھا کہ 750 سرداروں میں سے جو بلا ناغہ دربار میں حاضری دیتے تھے، اگر کوئی سردار کسی دن حاضر نہ ہوتا تو دوسرے دن جواب طلب کر لیتی۔ تحائف ملتے تو خادموں میں تقسیم کر دیتی۔ مردانہ لباس پہنتی تھی، گہرے نیلے رنگ کا کوٹ پاجامہ اور ٹوپی اس کا پہناؤ تھا۔ کمر میں دوپٹہ باندھتی، ساتھ شمشیر لٹکتی ہوئی۔ زنانہ لباس سے بھی پرہیز نہ تھا۔
احکام کبھی منشی سے لکھواتی، کبھی خود لکھتی، ہر بات نپے تلے اور سادہ الفاظ میں ہوتی۔ رحم دل اتنی تھی کہ ایک بار ہزاروں فقیروں کو سردی میں ٹھٹرتا ہوا دیکھا تو شہر کے سارے درزی بلوائے اور 4 دن کے اندر ہی اندر کپڑے اور کمبل ان کے لیے بنوائے اور تقسیم کیے۔ میدان جنگ میں زخموں کی مرہم پٹی کی نگرانی خود کرتی۔ جون کے اوائل میں جب انقلابیوں نے جھانسی میں انگریزوں کے خلاف مورچہ قائم کیا تو انگریز جنرل سرفروزیہ مورچہ توڑنے کے لیے جھانسی کی جانب روانہ ہوا۔ برطانوی فوج کے اعلیٰ کمانڈر سر کولن اور وائسرائے لارڈ کنگ کی ہدایت تھی کہ پہلے تو راجہ چرخاڑی کو تانیتا ٹوپے کے پنجے سے بچایا جائے، لیکن سرحد کی اصل خطرہ جھانسی میں نظر آ رہا تھا۔ برطانوی فوجیں آگے بڑھیں تو یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ راستے کے درخت بھی کاٹ کر گرا دیے گئے تھے تاکہ انگریز سپاہیوں کو سایہ بھی نہ ملے۔ ادھر سے رانی جھانسی نے للکارا، خبردار، اس سرزمین پر پاؤں بھی نہ رکھنا۔ رانی نے جو فنون سپہ گیری میں طاقت تھی، خود اپنی فوجوں کی قیادت کی۔ سرفروز کا بیان ہے کہ مخالف فوجوں میں عورتوں کو بھی دیکھا گیا جو توپ خانوں میں کام کر رہی تھیں اور اسلحہ ڈھو رہی تھیں۔ سرفروشی اور جانبازی کا یہ جذبہ کہ عورتیں بھی میدان جنگ میں نکل آئیں، کسی معمولی قیادت کی بس کی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جھانسی کی لڑائی صرف قلعے میں بند ہو کر نہیں لڑی گئی بلکہ گلی کوچوں میں بھی گھمسان کا رن پڑا۔ انگریز سپاہیوں پر صرف گولہ باری نہیں ہوئی، ان پر پتھر اور لکڑیاں تک پھینکی گئیں۔ 23 مارچ کو رات گئے طبل جنگ پر چوٹ پڑی، جنگ دوسرے دن بھی جاری رہی۔ انگریز فوجیں جھانسی کے قلعہ پر 60 پاؤنڈ کے گولے برسا رہے تھے جو رات میں چھوٹی گیند کی طرح نظر آتے تھے اور دن کی روشنی میں نظر بھی نہ آتے تھے۔ مجاہدوں کے توپ خانے غلام غوث خان کے ہاتھوں ساری انگریزی فوجوں پر بھاری تھے۔ کتنی ہی بار نشیب و فراز آئے، کبھی ایک کا پلہ بھاری رہا، کبھی دوسرے کا۔ انگریزی فوجیں جدید ترین اسلحہ اور حکمت عملی سے لیس تھیں، لیکن جھانسی کی لڑائی نے یہ ثابت کر دیا کہ حریت کا جذبہ دنیا کا سب سے کارگر اسلحہ ہے۔ یہ معرکہ 9 دن تک جاری رہا کہ جھانسی کی مدد کو تانیتا بھی پہنچ گیا۔ اسے کالپی میں رانی جھانسی کا خط ملا تھا۔ اس کے پاس 22,000 جوانوں کی فوج تھی، لیکن دریائے بنتوا کے کنارے تانیتا کو شکست ہوئی۔ 1500 انقلابی مارے گئے اور تانیتا کی توپیں انگریزوں کے ہاتھ لگیں، لیکن رانی کی قیادت میں انقلابیوں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ کئی انگریز جنرل قلعے کی دیوار چڑھنے کی کوشش میں کھیت رہے اور انگریزی فوجوں کو ایک بار تو پسپا ہونا پڑا، لیکن اس مرحلے پر چند لوگوں کی غداری سے قلعے کے صدر دروازے پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ رانی جھانسی نے اپنی سرزمین کو شعلوں میں لپٹا ہوا دیکھا اور چند جوانوں کو ساتھ لے کر دشمنوں کی تلواروں اور سنگینیوں کے درمیان کود پڑی۔ بڑا کشت و خوں ہوا۔ دشمن فوجوں نے شہر کو تہس نہس کر کے جو بھی ہاتھ آیا ہلاک کر دیا۔ بہادر سردار خدا بخش اور غلام غوث شہید ہو گئے۔ رات گئے رانی جھانسی بچے کچے سپاہیوں کو ہمراہ لے کر شہر سے نکلی اور انگریز دربانوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر صاف نکل گئی۔ وہ کالپی میں انقلابیوں کو جمع کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ جھانسی کے تخت کا متمبہ اس کی پیٹھ پر تھا اور کمر میں مجاہدوں کا زیور وہی ایک تلوار تھی۔ ساری رات اور تمام دن کی مسافت 110 میل طے کر کے وہ نصف شب کو کالپی پہنچی۔ راستے میں اس نے بھوکر کے فوجی دستے کو شکست دی۔ کالپی میں رانی جھانسی اور شری راؤ صاحب پیشوا نے نیا مورچہ قائم کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر جھانسی کو تاراج کر کے
سر ولیم روز نے مزید پیش قدمی کے لیے فوج کی کمان بریگیڈیئر وہٹ لاک کے حوالے کر دی تھی۔ وہٹ لاک نے باندا کے نواب کو شکست دے کر راؤ صاحب کردی کی جانب رخ کیا تھا۔ یہاں بھی لوٹ مار کر کے وہ مہوبہ پہنچا۔ دوسری طرف کالپی میں پیشوا کی فوجوں، رانی جھانسی کے سپاہیوں، تانیتا توپی، نواب باندرا، راجہ شاہ گڑھ اور راجہ بانا پور نے مورچہ جما رکھا تھا، لیکن انگریز فوجیں اگر ڈسپلن اور فوجی حکمت عملی سے مسئلہ تھی تو ان کے پاس نہ وہ ڈسپلن تھی اور نہ اتحادی عملی کا یکساں جذبہ۔ کالپی سے 40 میل دور کنچ گاؤں میں انقلابی فوجیوں اور سر ہیفروز کی فوجوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ یہاں انقلابیوں کی ذہانت کی داد دینی ہوگی، جنہوں نے سختی سے حکم نافذ کر دیا تھا کہ سرد آب و ہوا کے عادی انگریزوں کو مارنے کا اچھا حربہ یہ ہے کہ لڑائی ہمیشہ دن میں 10 بجے کے بعد شروع کی جائے۔ لیکن انقلابیوں کو پسپائی ہوئی اور وہ کالپی واپس ہوئے۔ اس موقع پر ان میں بددلی اور نفاق پھیل رہا تھا، لیکن رانی جھانسی نے سب کی ڈھارس بندھائی، معمولی اختلافات دور کی، اور جب لڑائی چھڑی تو ایسا معلوم ہوا کہ رانی جھانسی جنگ کے میدان میں ہر مورچے پر موجود ہے۔ جہاں بھی دشمن کا پلہ بھاری نظر آتا رانی وہیں موجود ہوتی، لیکن یہاں سے بھی انقلابیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ نواب باندہ، رانی جھانسی اور دوسرے سربراہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور گوپال پور پہنچے۔ ان کے پاس اب نہ فوجیں تھیں، نہ قلعہ رہا تھا اور نہ ہی اسلحہ۔ تانتیا نے یہاں بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس نے گوالیار کو فتح کر لیا۔ یہاں تمام انقلابیوں نے پھر مورچہ لگایا۔ یہی وہ تاریخی جنگ ہوئی جس میں رانی جھانسی انگریزوں کے مقابلے میں تلوار کے بلبوتے پر مجاہدانہ لڑائی لڑتے ہوئے جاں بحق ہوئی۔ انگریزی فوجوں نے جنوبی ہند کو فتح تو کر لیا، لیکن حریت کا وہ شعلہ جو بندیل کھنڈ کی پہاڑیوں پر بلند ہوا تھا کبھی نہ بجھ سکا۔ اس طرح کے مزید تاریخی واقعات اور اہم شخصیات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔